جمعہ کی نماز اسی سیمانچل کے علاقے میں کئی مرتبہ جمعہ میں نے پڑھایا. اگر 12 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، 12:30 بجے اکڑاتے مکڑاتے لوگ جو ہے کرتا پہن کر کے چلے آ رہے ہیں مسجد میں. آپ کی نظر میں جمعہ کی کوئی ویلو ہی نہیں، جمعہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں آپ کی نظر میں. امام بیچارہ خطبہ دے رہا ہے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا، وہ 40 منٹ بھی آپ دینا نہیں چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں جمعہ کے دن. اور 99% سیمانچل کی اہل حدیث مسجدوں میں عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز میں کوئی انتظام نہیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی کمی ہے آپ کے علاقے میں. اور اگر شیر شاہ آبادی قوم کو اور آپ کو، اپنی قوم کو اگر تعلیم سے جوڑنا ہے، اپنی لڑکیوں کو غلط راستے پہ جانے سے بچانا ہے، اپنی قوم کی بیٹیوں کو ارتداد سے بچانا ہے، تو معاف کیجئے گا، یہ میلے ٹھیلے والے جلسوں سے صرف کام نہیں بنے گا میرے ساتھ. سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے جمعہ کے خطبے کے نظام کو مضبوط بنانا پڑے گا. کسی مسجد میں میں جمعہ پڑھانے گیا، چھوٹا سا بالکل ممبر رکھا ہوا ہے، بچوں کے جیسا ممبر، نہ مائک ڈھنگ کا ہے، نہ جمعہ سننے کا کوئی شوق ہے. 12 بجے میں، حالانکہ پہلے سے اعلان ہوا ہے کہ عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں، جلسے میں بہت بھیڑ آتی ہے جمعہ میں. 12 بجے خطبہ شروع ہو رہا ہے، 12:30 بجے 12:15 بجے لوگ آنا شروع کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی شوق نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے. جبکہ ہمارے سماج کو بدلنے کے لیے یہ جمعہ کا خطبہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے میرے پیارے ساتھ. جلسے میں آپ آتے ہیں، کوئی ادھر سڑک پر کھیل رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، لیکن جمعہ کا خطبہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے سارے لوگ مسجد میں سکون کے ساتھ وضو کر کے آتے ہیں. وہاں جتنے اٹینشن کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ، جتنے دھیان سے جمعہ کا خطبہ سن لیں گے، وہ جلسے کی تقریر نہیں سن سکتے. اور جلسے میں آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرواتے ہیں، اس میں ایک ٹاپک پر بات بھی نہیں ہو پائے گی. جمعہ کے خطبے میں اگر اچھا مقرر ہے، اچھی تیاری کر کے آیا ہے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ ایک موضوع پر، ایک ٹاپک پر بات کرے گا. تو سیمانچل کے حالات کو اگر بدلنا ہے، گاؤں کے حالات کو بدلنا ہے، تو میں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی مسجدوں میں جمعہ کا سیٹ اپ صحیح کیجیے. اچھا خطیب جو اچھی تقریر کر رہا ہو، اچھا بیان دے رہا ہو، اس کو خطیب بنائیے اپنے گاؤں کی مسجد کا، جو تیاری کر کے خطبہ دے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اور یقیناً نوازا ہے، اگر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو مسجدوں میں لیڈیز کا انتظام بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ لیڈیز کا انتظام کیجئے، پردے کے ساتھ، ان کی الگ انٹری ہو، الگ دروازہ ہو، وہ آئیں اور جمعہ کی نماز میں ضرور وہ شامل ہو، جمعہ کے خطبے میں ضرور وہ شامل ہو. اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے نبی، مرد حضرات تو بازی مار لے گئے، آپ کی ساری تقریر تو مردوں کے بیچ میں ہوتی ہیں، آپ تو مردوں کو اپنی باتیں سناتے ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم عورتوں کی کیا غلطی ہے؟ ہم کو دین نہیں مل رہا ہے، ہم کو دین نہیں سنایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی، ہفتے میں ایک دن تو آپ عورتوں کو خاص طور سے نصیحت کیجیے. آپ نے ہفتے کا ایک دن مقرر کیا، اور نبی کے دور کی عورتیں اس ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی، اور اللہ کے نبی عورتوں کے لیے اسپیشل تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے. اور یہاں تک کہ جب آپ نے اس تقریر میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کی، اللہ کی راہ میں دان کرنے کی فضیلت بیان کی، تو کئی عورتوں نے اپنے کان کے اور اپنے گلے کے زیورات اتار کے دے دی اللہ کی راہ میں.